میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی، کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک، جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا۔ اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا، کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب۔ ہاں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے۔ اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو، سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو۔ یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ آؤ، آنسوؤں کی سوگات پیش کرو، صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا، تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ۔ ہمارے مسائل کا حل، اللہ اکبر، تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے۔ جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں۔ ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا، بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح
کرنے کے لیے کہتے ہو؟ تو اس مجذوب نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے. اللہ اکبر. ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو میں تمہیں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے توبہ کر لو. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر لہو و لعب میں ڈوب کر جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ. اے دن کے پاپیوں اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں. مجھے بتاؤ اللہ اپنے بندوں سے کہتے. تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں. لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر. اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ. اور کتنا ہی پاپ کیا, کتنا ہی بڑا جرم کیا, کتنے ہی گناہ کیے, ایک بار معافی مانگو. مانگ کے دیکھو معافی, پکار کے دیکھو اس کو. سب کو پکارانا ذرا رب کو پکار کے دیکھو. بے شک بے شک. سب کے دروازے پہ دستک دی, ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو. سب کے لیے رویا نہ, ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو, اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں, اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں. آؤ اللہ کو راضی کریں, آؤ اللہ کو منائیں, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آئی, اللہ اللہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں. کیسا کریم ہے بندوں پہ, کیسا مہربان ہے, بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی کچھ کیجئے. موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ, ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے, وہاں دعا کریں گے, اللہ سے بارش مانگیں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ سے دعا کی, ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے. لیکن ایک بندہ اس میں ایسا, اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے, میرا نام تک نہیں لیا ہے, ہم اس سے ناراض ہیں, اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے. جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے, کون ہے. ارشاد ہوا آواز لگاؤ, آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ. ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہیں, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا.
اس نے پکارا کس شان سے. 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں. آج بچا لے مجھے, زندہ باد زندہ آج باد. بچا لے مجھے, میری عزت بچا لے, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا, لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا. مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں, اور وہ گال پر آئے, اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں. کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ. اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے ہے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب, چند لمحات میں انقلاب. کیسا؟ ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے, کیا پیاری بات لکھی. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں ہے نا, اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی, منع کرتے نہیں دیں گے, جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا ادعونی استجب لکم, سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہا ہے محبوب کی جو مانگو گے دیں گے. تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے. طفیلی مطلب سمجھے, دیکھو اگر کوئی مزدور ہے, مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی, بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک, تو مفتی صاحب قبلہ کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے, مفتی صاحب آنا, اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب, وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں, ان کو نہیں بلایا وزیر نے, لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے, وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے, بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا, آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے, بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں, ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں, لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں. وجہ
कुत्ते के लिए मर्सिडीज कारें बनी है या कुत्ता मर्सिडीज कारों के लिए? कहा ना ये उसके लिए ना वो उसके लिए, बस बात इतनी है कि ये जिसका गुलाम है, जिसकी मिल्कियत में है, वो मर्सिडीज कार का मालिक है, तो तुफैली बन के ये भी जा रहा है। तो पता चला जिसका मालिक जितना बड़ा होता है तुफैली की रसाई वहां तक होती है। बस इतनी बात है कि जो हमारा मालिक और मौला है वो अल्लाह का महबूब है, इसलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी को अता की है तो उम्मत मुहम्मदिया को अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी में आए, सबसे आखिरी में या आए, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे आखिरी में आए, उठेंगे सबसे पहले, बेशक। सबसे आखिरी में आए, जन्नत में जाएंगे सबसे पहले, और सबके जराइम बयान होंगे तुम्हारे सामने। बनी इसराइल ने ये किया, लूत की कौम ने ये किया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबके दुखड़े, सबके जराइम, सबके बुराई तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हारे बाद कोई उम्मत ही नहीं आएगी ताकि तुम्हारी बुराई किसी तक पहुंच ही न सके। है क्या बात है, क्या बात है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, मेरे प्यारे की उम्मत हो। औरों का हाल ये, अगर गुनाह कर ले तो सजा क्या, अपने आप को कत्ल कर दो, यही। और तुम गुनाह करो तो तौबा करो, माफी है। तो बहरहाल बात दूर निकल रही है। अर्ज कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला, वो जिसने तौबा की है, रोया है और तौबा कबूल हो गई है, जरा बताना वो कौन है, जरा इरशाद हुआ नहीं बताऊंगा। किसको? मूसा कलीम। मूसा नहीं बताएंगे। क्यों मौला? मूसा जब तक बागी था, गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, तब भी तो मैंने पर्दे डाल के रखे थे, तब नहीं बताया था। अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब बता करके उसको जलील कैसे कर दूं, अब बता कर उसको रुस्वा। ये हमारा अल्लाह है, ऐसी मोहब्बत करता है। आइए ना हम भी ज़िंदगियां बदले, तौबा करे, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, अपने आप को बदलने की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल करे। हाँ कारी, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, कारी सादिक साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद, अल्लाह ताला और तमाम उलमा को मुबारकबाद कि अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। बस इतना मेरे अज़ीज़, मेरे भाइयों, याद रखिए अल्लाह को राज़ी कीजिए और अल्लाह के महबूब को राज़ी कीजिए, हुजूर को मनाइए, इसलिए कि पूरा के पूरा दीन हुजूर की ज़ात है। इकबाल ने कहा था बमुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस। पूरा के पूरा दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर व नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अज़ीज़ भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह ये है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं। वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा, लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।